السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے اللہ کے ولی کا تذکرہ کروں گا کہ جن پر لوگوں نے اتنا ظلم اٹھایا، ان کو جیل میں ڈالا، ان کے کوڑے مروائے، ان کے ہاتھ کاٹے، ان کے پیر کاٹے، انہیں سولی پہ لٹکایا اور پھر آخر میں آگ میں جلا کے راکھ ان کی دریائے دجلہ میں ڈال دی۔ اور دوسرا رخ یہ ہے کہ اتنے باکمال ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تعریف کی ہے، شیخ محی الدین ابن عربی نے ان کی تعریف کی ہے، مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمٰن نے ان کی تعریف کی ہے، شیخ ابو العباس ابن عطا نے ان کی تعریف کی ہے، امام ابو القاسم عبد الکریم کوشیری علیہ الرحمٰن نے ان کی تعریف کی ہے، حضرت داتا بخش ہجویری علیہ الرحمٰن نے ان کی تعریف کی ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں ان کی تعریف کی ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنی کتاب شمائم امدادیہ میں ان کی تعریف کی ہے۔ تو میں ہوں کبیر احمد قادری الحسان اور آپ کا ہمارے چینل کبیر احمد قادری پر بہت بہت سواگت ہے۔ ہمیں امید ہے بڑے غور سے یہ مقدس ولی اللہ کا ذکر سنیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، اور سننے کے بعد انشاءاللہ آپ ضرور اس بیان کو آگے شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی فرما دیں، بڑی بڑی آپ کی مہربانی ہوگی۔ درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ومنہ الکریم داری وسلم صلاۃ وسلام علیک رسول اللہ نبی اللہ حبیب اللہ۔ ان کا نام نامی کیا ہے؟ ابو المغیث الحسین۔ ان کے والد کا نام ہے منصور حلاج، اور بہترین بات یہ ہے کہ یہ اپنے نام سے مشہور نہیں ہوئے ہیں بلکہ اپنے والد کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، منصور حلاج۔ منصور ان کے والد صاحب کا نام تھا، اور ان کو حلاج کیوں کہتے ہیں اور حلاج کا معنی کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سنیے کہ ان کی پیدائش، ان کا جنم، ان کا برتھ کہاں ہوا۔ تو یہ فارس میں پیدا ہوئے۔ اب کب پیدا ہوئے؟ 244 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس وقت عیسوی جو چل رہی تھی 857، اور ہم آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں 1197 سال پہلے کی بات ہے، 1197 سال پہلے کی۔ اور ان کو پھانسی جو دی گئی وہ 309 ہجری میں، یعنی 65 سال کے جب آپ تھے تو آپ کو پھانسی کیوں دی گئی، پھانسی اس کی بھی ہم آپ کو وجہ بتائیں گے۔ آپ نے 12 سال میں حفظ مکمل کر لیا۔ آپ عبداللہ تستری کی درسگاہ میں آپ نے تصوف حاصل کیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 265 میں آ گئے اور وہاں آپ کے پاس رہے۔ آپ کا گھر جو ہے وہ بڑا دیندار، نمازی، پرہیزگار۔ آپ کی جو بہن ہیں، بڑی بہن، ان کے بارے میں سنیے، آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ رات رات بھر نمازیں پڑھتیں، اور آسمان سے ایک چین، ایک زنجیر لٹکتی، اس پر ایک پیالہ ہوتا، نور کی زنجیر، اور پیالہ ہوتا، وہ آپ کے لبوں سے لگتا، آپ کے ہونٹوں سے لگتا، آپ اس کو پی لیتی۔ حضرت منصور حلاج نے یہ دیکھا تو تعجب میں پڑ گئے، کئی دن دیکھتے رہے، آخر میں انہیں رہا نہیں گیا تو بہن کے پاس آئے، بولے آج میں قریب سے دیکھوں گا آج یہ بہن پیتی کیا ہے۔ اس کے بعد آپ قریب سے دیکھ رہے ہیں، بہن عبادت میں مشغول ہیں، آسمان سے ایک قدرتی چین لٹکی اور ایک مشروب، ایک قدرتی ڈرنک آپ کی بہن کے لبوں سے لگا، آپ پینے لگیں۔ حضرت شیخ منصور حلاج چیخے، آپا، باجی، میری سسٹر، تھوڑا مجھے بھی دینا۔ آپ کی بہن نے کہا بھائی یہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی، آپ کے اندر اتنی چھمتا، اتنی طاقت نہیں ہے۔ بولے میری آپا، میری باجی، میری بھنو، میری سسٹر، ایک ہی گھونٹ دے دے، بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں تجھے۔ تو آپ کی بہن نے ایک گھونٹ جو بچ گیا تھا وہ پلایا، پیتے ہی ان کی دنیا بدل گئی، انقلاب آ گیا، اضطراب آ گیا، اس کو برداشت نہ کر سکے، سب کچھ ان کے لیے روشن ہو گیا، سب کچھ ان کے، اور کرامتیں آپ سے ظاہر ہوتیں، اور پھر لوگ آپ سے باغی ہو گئے، لوگ آپ سے حسد کرنے لگے، اور حسد اس حد تک پہنچا کہ آپ کو لوگ جادوگر کہنے لگے، آپ کو لوگ شعبدہ باز کہنے لگے، کرتب باز کہنے لگے، بولے یہ کچھ نہیں ہے۔ آپ پہ الزام لگائے، اتنے بلیم، اتنے آروپ کہ آپ کو کافر لوگ کہنے لگے، کیونکہ آپ انا الحق کہتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں حق پر ہوں، میں سب سے حق پر ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ کہتے ہیں میں خدا ہوں معاذ اللہ، اور طرح طرح کی باتیں آپ کے لوگوں نے مشہور کر دیں۔ تو اس وقت خلیفہ عباسی مقتدر باللہ تھا، اور اس کا وزیر خزانہ حامد بن عباس، یہ بڑا
بدتمیز انسان تھا۔ حضرت شیخ منصور حلاج علیہ رحمہ سے یہ دشمنی رکھنے لگا اور آپ پر طرح طرح کے الزام لگانے لگا، اور اتنے الزام لگانے لگا کہ آپ کو گرفتار کروا دیا۔ حکومت اس کی تھی، کوئی ویسی حکومت تھی نہیں، جو چاہیں وہ کریں۔ 297 میں پہلی مرتبہ آپ کو گرفتار ہوئے، پھر آپ کو چھوڑ دیا گیا، پھر 301 ہجری میں آپ کو دوسری بار گرفتار کیا گیا، اور 8 سال تک مسلسل آپ جیل میں رہے۔ طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتا رہا آپ کو پھانسی دلوانے کے۔ یہ حامد ابن عباس، یہ مقتدر باللہ کا خلیفہ، اور طرح طرح کے بہانے تلاشتا رہا، لوگوں کو خریدتا رہا۔ آخر کار 309 میں آپ پر اس نے کفر کا الزام لگا دیا، اور بے بنیاد الزام تھا۔ یہ کیوں بے بنیاد الزام تھا تو ہم آپ کو بتا دیں اس کا ثبوت۔ آپ حضرت شیخ منصور حلاج علیہ رحمہ کی بڑے بڑے اولیاء اللہ نے تعریف کی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کی، غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کی، حضرت شیخ ابو العباس ابن عطا علیہ رحمہ یہ بہت ٹاپ کے ولی اللہ، انہوں نے تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت منصور حلاج جاواز صوفی ہیں، ان سے ایسے افعال سرزد ہوئے جن کی عقلی توضیح مینٹل ایکسپلین ممکن نہیں ہے، ان کی کرامتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ ایک اللہ کا ولی کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور حضرت ابو القاسم عبد الکریم کوشیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حلاج کا جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت کے مطابق ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حلاج پر جو الزامات لگائے گئے، جو بلیم، جو آروپ لگائے گئے، وہ بے بنیاد ہیں، اور آپ بڑی تعریف اور تعظیم کرتے تھے ان کی۔ اور پیروں کے پیر روشن ضمیر حضور سیدنا سرکار غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منصور حلاج کو طریقت میں دشواری پیش آ گئی تھی۔ ان کے زمانے میں کوئی ایسا نہ تھا جو ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو سلامتی کے ساتھ اس دشواری سے نکال دیتا۔ یہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حلاج ولی اللہ تھے، اور عبداللہ علامہ عبد الوہاب نے آپ کو اولیاء اللہ شمار کیا ہے، اور آپ کے اقوال، آپ کے بچار، آپ کے تھاٹس اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں نقل کیے ہیں۔ حضرت داتا بخش ہجویری علیہ رحمہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت منصور حلاج علیہ رحمہ کے بارے میں کہتے ہیں بڑے قوی حال، عالی ہمت بزرگ تھے، اور آپ حلاج کو اپنا سردار قرار دیتے ہیں، سیدنا کہا کرتے تھے، یعنی میرے سردار ہیں، میرے آقا ہیں۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی اپنی کتاب شمام امدادیہ صفحہ 35 پر آپ کی تعریف کی ہے۔ اتنے بہت سارے بزرگوں نے آپ کی تعریف کی ہے، کچھ قول ویڈیو لمبا ہونے کی وجہ سے ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اب بتائیے، جن کی تعریف غوث پاک کر دیں، جن کی تعریف ہر زمانے کے ولی اللہ کر رہے ہیں، تو ایسے ولی اللہ کیا کافر ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ کافر ہو جائیں گے تو دنیا میں مسلمان کون رہے گا؟ اور کرامتیں دکھانا اگر جادو ہوگا تو پھر جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں سب کو جادو کہنا پڑے گا، سب کو جادوگر ماننا پڑے گا۔ یہ ایسی معاملہ ہے کہ بس اٹک گئی گلے میں چھچوندر نگلنے کی نہ اگلنے کی، گرم دودھ بن گیا یہ ظالموں کے لیے، جنہوں نے آپ کو کیا کہتے ہیں کافر کہا، زندیق کہا۔ اب یہ جو خلیفہ تھا عبداللہ کیا کہتے ہیں مقتدر باللہ، اور اس کا جو وزیر تھا حامد ابن عباس، اس نے الزام لگوائے، اور آپ کو مقدمے میں آپ پر پھانسی کا الزام لگوا دیا۔ پھانسی کا مقدمہ ہوا، آپ کو جب باہر نکالا گیا، اب پھانسی کے قریب ہوئے تو اس ظالم نے سب سے پہلے تو آپ پر پتھر برسوائے، اس کے بعد 100 کوڑے لگوائے۔ جی جناب، 100 کوڑے۔ آپ نہ روئے، نہ آپ نے کچھ کیا، بلکہ آپ کے احد احد کی آواز آ رہی تھی۔ جی حضرت بلال کے جب کوڑے پڑتے تھے تو وہ بھی احد احد کہتے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد ظالم نے آپ کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے، پھر سولی پہ لٹکایا۔ اس کے بعد ظالم کو پھر بھی رحم نہیں آیا تو جلاد سے پیر کٹوا دیے۔ اس کے بعد آپ کو سولی پہ لٹکایا اور گردن آپ کی تلوار سے مار دی۔ اس کے بعد آپ کتابوں میں آتا ہے کہ ہر عضو سے
اللہ اللہ انا الحق انا الحق کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے سوچا اب تو یہ معاملہ بہت گڑبڑ ہو جائے گا، فوراً اس نے آگ لگوا دی اور جلوا دیا، اور راکھ آپ کی دریائے دجلہ میں جب پھینکی گئی، کتابوں میں آتا ہے سیرت کی کہ دریائے دجلہ میں طوفان اٹھنے لگا، طغیانیاں آ گئی اور سیلاب بغداد کی طرف بڑھنے لگا، قریب تھا کہ پورا بغداد غرق ہو جائے۔ آپ کا ایک مرید تھا، وہ حضرت نے اس سے پہلے کہا تھا کہ بغداد میں ایک طوفان آئے گا، جب لوگ مجھے جلا کے میری راکھ ڈالیں گے تو لہٰذا تم میرا جبہ، میری گدڑی کو تم دریا میں ڈال دینا، اس کی برکت سے وہ طوفان تھم جائے گا۔ فوراً آپ کا ایک خادم، آپ کا ایک مرید آپ کا جبہ، آپ کی گدڑی لایا اور دریائے دجلہ کو دکھائی، اس میں ڈالی تو دریائے دجلہ ٹھنڈا پڑا، اور آپ کی جو راکھ تھی وہ ایک جگہ جمع ہو گئی۔ لوگوں نے اس کو اٹھایا، اور کتاب میں آتا ہے کہ آپ کا سر نہیں جلایا گیا تھا، لہٰذا جہاں آپ کو سولی دی گئی وہیں آپ کا مزار مقدس بنایا گیا۔ وہ تاریخ کیا تھی؟ تو دوستو منگل کا دن تھا، منگل کا دن، اور 23 ذی القعدہ، یہی مہینہ جو چل رہا ہے، 23 ذی القعدہ 23 تاریخ تھی، اور آپ کو آسان میں کر دوں اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ، اور جو عید الاضحیٰ جس میں قربانی ہوتی ہے اس سے پہلے جو مہینہ آتا ہے، اور رمضان کے بعد شوال آتا ہے، شوال کے بعد ذی القعدہ آتا ہے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، ورنہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اپنی ہسٹری یاد نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صاحب ایک حضرت آئے کا میلاد شریف ہے فجر کے پہلے، تو امام صاحب ڈر گئے فجر سے پہلے؟ بولے ہاں صاحب یہی فجر سے پہلے جو 2 بجے نماز ہوگی فجر کی، اس سے پہلے۔ تو ایسا حال ہے ہمارا اب، تو اس لیے میں نے یہ اچھی طرح سے آپ کو بتا دیا۔ منگل کا دن 23 ذی القعدہ 309 ہجری کو آپ کو سولی دی گئی، وہیں آپ کا مزار پر انوار ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، مگر بہت ساری میں نے کئی دن سے میں اس پر ریسرچ کر رہا ہوں، کئی دن سے میں اس پر مطالعہ اسٹڈی کر رہا ہوں، ادھین کر رہا ہوں، تو کتنے کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں جس میں آپ کو کافر کہا گیا ہے، معاذ اللہ زندیق کہا گیا ہے، اور بہت بلیم آپ پر لگائے گئے ہیں، مگر یہ سب وہ لوگوں کی کہانی ہے۔ اس میں ابن ندیم نے بہت لکھا ہے، اور یہ اسی وقت کا تھا، پیسے لے کر آپ پر الزام لگائے گئے، آپ کے خلاف اسٹوری بنائی جاتی تھی، وہ لکھوا دیا جاتا تھا، اور ان لوگوں نے ان بزرگوں کے احوال نہ دیکھے، بلکہ جو آپ کے خلاف باتیں تھیں ظالموں نے لکھی تھیں، وہ ظالموں کی نسل آج بھی اسی کو نقل کر رہی ہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جب ہمارے سرکار غوث پاک نے تعریف فرما دی تو یہ بہتر ہی بہتر ہے، لہٰذا 23 تاریخ کو آپ حضرت کی فاتحہ پڑھیں، آپ ایصال ثواب کریں، اور ان کے صدقے میں دعا مانگیں۔ رب کائنات ہم سب کو حضرت منصور حلاج کے نقش قدم پر اور ان جیسا عشق خدا، عشق مصطفیٰ، فنا فی اللہ، فنا فی رسول اللہ ہمیں فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے۔ حضرت منصور حلاج کے صدقے میں یہ کرونا کی بلا اللہ تبارک تعالیٰ جلد سے جلد ختم فرما دے، اور جلد ہی میں حضرت کی کرامتوں پر ایک دوسری کلپ بھی بنانے والا ہوں، اسے بھی آپ سماعت کریں، اور اس کو آپ ثواب کی نیت سے شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہمیں مشورہ بھی دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔